بے شمار ٹاپک پہ بات کرتا رہتا ہوں، لیکن آج میں نے جس ٹاپک کو چوز کیا ہے وہ ہے ہمسایوں کے حقوق۔ تو ہمسایوں کے حقوق کے معاملے میں ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمسایوں کے حقوق کے معاملے میں ہماری تربیت کہاں پہ ہے؟ کیا ہم آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام اتنی مرتبہ تشریف لا چکے ہیں ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں کہ مجھے کئی مرتبہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اپنی جائیداد سے، اپنی وراثت سے کچھ حصہ جو ہے وہ ہمسایوں کو نہ دینا پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کھانا بنائیں تو اس میں شوربہ پانی زیادہ ڈالیں تاکہ آپ کو ہمسایہ بھوکا نہ رہے۔ تو اگر ہم اپنے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں، اپنے محلے میں دیکھتے ہیں، اپنے سماج میں دیکھتے ہیں، اپنے قوم اور ملت میں دیکھتے ہیں، شاید ہم نے اتنا تنگ کسی کو بھی نہیں کیا ہوگا جتنا ہم ہمسایوں کو تنگ کرتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا اسلام کا جو معنی ہے وہ یہی ہے؟ چہرے پہ سنتے رسول رکھ لینا، حافظ قرآن بن جانا اور تہجد پڑھنا، تہجد اس طریقے سے پڑھنا کہ پورے محلے کو پتہ ہوگا آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، ہمسایوں کو بیزار کرنا، ایسی تہجد، ایسی نماز، ایسے ہی سنتے رسول چہرے پہ رکھنا، ایسی مسجدیں جس کے اوپر 5 سپیکر لگا کے محلے والوں کو بیزار کرنا۔ ہماری اذانیں جو ہیں وہ حلق تک رہ گئیں، اذان ہماری برائے نیم رہ گئی ہے، اذان کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اذان کا مطلب تو یہ ہے کہ مسجد سے اٹھنے والی صدا، نکلنے والی صدا ہمارے دلوں میں پیوست ہو۔ لیکن میں نے آج تک کبھی کسی ممبر پہ کسی ملا کو، علماء کو، مولوی کو، قاری کو، خطیب کو، مقرر کو یہ کہتے نہیں سنا کہ اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھیں، خاص طور پہ کرایہ داروں کے حقوق کیا ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ کبھی بھی میں نے تو نہیں سنا کہ غیبت نہ کی جائے، چغل خوری نہ کی جائے، بہتان بازی نہ کی جائے، اس پہ کبھی کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ اگر بات ہوگی تو اسی پہ ہوگی، مسجد کے لیے چندہ دے دیں، مسجد کا لینٹر لگنے والا ہے، مسجد کی تعمیر ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا، مولوی کی مسجد اور فقیر کا زخم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ٹھیک ہو گیا تو ان کا پھر رزق بند ہو جائے گا، کاروبار بند ہو جائے گا۔ تو مساجد سے جب بھی آواز آئی ہے وہ یہی ہے کہ شیعہ کافر ہے، یہ سنی کافر ہے، یہ دیوبندی غلط ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تم کیسی امت ہے؟ خیر، اس امت کو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ جس امت نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذبح کر دیا، اس امت سے کوئی بھی بھائی نہیں، اس امت سے کوئی اچھی امید بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہی امت ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں جا کے مکہ میں امام بیت اللہ کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتی، وہاں پہ اپنی الگ سے جماعت کرواتے۔ جب ہم یہ امت ایک مسئلے پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک جنازے پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک امام کے پیچھے اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک وقت میں ہم لوگ اذان نہیں ادا کر سکتے، تو پھر ہمارا جو حشر ہو رہا ہے تو یہی ہونا چاہیے۔ ہمسایوں کے حقوق کا ہمارے اندر خیال نہیں ہے، اخلاقیات سے بات کرنا ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور میں جو بات کر رہا تھا ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں، اگر حادثاتی طور پہ جن کو اللہ نے گھر دے دیے ہیں تو وہ کرایہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ وہ کرایہ داروں کو تو ویسے ہی جانور سمجھتے ہیں، ان کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے، ان کو تو اللہ کی مخلوق ہی نہیں سمجھتے۔ جب جی چاہا منہ اٹھایا اور ان کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی۔ تو قیامت کے دن تو اس چیز کا بھی حساب ہوگا۔ آپ نے گھر بنایا ہے اور آپ کے گھر کی وجہ سے آپ کے ہمسایوں کی گھر کی روشنی رک رہی ہے، ہوا رک رہی ہے، آپ اس میں بھی اس پکڑ میں بھی آئیں۔ تو قرآن پاک ایسے ہی تو نہیں فرماتا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ ہر اچھائی کا جو ذرے برابر بھی ہوگی اس کا آپ کو بدلہ دیا جائے گا، اور جو برائی ہے ہر ذرے کے برابر اس کا بھی بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔ اگر آپ کرایہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آ رہے تو پھر آپ کی تہجدیں، آپ کی نمازیں، آپ کا حافظ قرآن ہونا، سنت رسول رکھنا یہ بیکار ہے۔ یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ پورے محلے میں پتہ ہے جی آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، یا پورے محلے میں پتہ ہے کہ آپ ہمسایوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے ہیں، اپنے کرایہ داروں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے ہیں۔ یہ اخلاقی بیماریاں یہودیوں کی تھیں جو ہم میں آ گئی۔ آج غیر مسلم جو ہے وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اچھے طریقے سے بلانا ہمارے لیے وہ حال ہے۔
جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی وہ صدقہ ہے۔ تو مسکرانا دور کی بات، اللہ العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں